کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا، کسی نے ماں باپ کو مار دیا، کسی نے بچوں کو مار دیا، اس شخص سے جس نے قتل کیا اس بچی کا، وہ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی۔ مسلمانوں کو ایک رویہ اپنانا پڑے گا تحمل و بردباری کا، جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام کبھی نہیں کرتا، اور کوئی مذہب نہیں کرتا، یہ بتا دوں آپ کو۔ مسلمانوں کو اور اسلام کی گھیرا بندی کی جائے، ٹیچر کو کیا میں اس طرح سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز اور میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ میرے ساتھ ہے معروف دانشور اور اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ حالیہ دنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں یا کلاس کے دوران اسلامو فوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری باتیں کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اسلام سے، جہاد سے اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ کرناٹک میں ایک پروفیسر کلاس کے دوران طالب علم کو کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے تو تم دہشت گرد ہو۔ ابھی راجستھان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں ایک پروفیسر ایک کلاس چل رہی ہے اور خواہ مخواہ کو انہوں نے بیچ میں مسلمانوں پر بحث کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، قرآن میں یہ کہا گیا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ پاتی ہے ورنہ زیادہ تر ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور کئی مرتبہ پہلے بھی کئی ملکوں میں اس طرح ہوا ہے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب سے انہی مدعوں پر بات چیت کریں گے۔ سر، ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ تو سر، یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کا، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کا، اور تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں اسلام کے تعلق سے یا دیگر مذاہب کے تعلق سے مثبت چیزیں بتائی جانی چاہیے تھی، وہاں ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا، کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ نہیں، یہ بہت تکلیف دہ بات بھی ہے، شرمناک بھی ہے، اور ایک غیر علمی رویہ ہے جس کی بنیاد نفرت پہ ہے، فرقہ واریت پہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جو کرناٹکا کے جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے تھے، کالج کے انتظامیہ نے اس ٹیچر کو ایک طرح سے معطل کر دیا، اور مجھے اس لڑکے کی ہمت کی داد دیتا ہوں جس نے بھری کلاس کے اندر اپنے ساتھ ہونے والی اس توہین کو، جس کو اس نے من حیث القوم ایک طرح سے اجتماعی گالی کے طور پہ سمجھا، اس کا انہوں نے بھرپور مقابلہ بھی کیا، اور اس کے اندر اس نے بہت صاف صاف باتیں کہیں جی، اور اس نے اس ٹیچر کو ایک طرح سے کارنر کر دیا۔ اسی طرح سے جہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک بات اس کے ساتھ آپ کو، جہاں یہ سب ہو رہا ہے وہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کی عام طور پہ ستائش نہیں ہو رہی ہے، مذمت ہی کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جیسے راجستھان میں جو ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں راجستھان میں اشوک گہلوت کی سرکار جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے گی، اور کیا میں اس ٹیچر کو کیا میں اس طرح سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کوئی ایسی بات کر سکے۔ سر، اس کے پیچھے ذہنیت کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایک بات سنیے، ذہنیت کا مجھے آپ کو پتہ ہے، مجھے نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بنیادی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عناد رکھتے ہیں، جو بنیادی طور پہ جانتے بوجھتے بغض للہ جسے کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کی گھیرا بندی کی جائے، اس کو ایک طرح سے نشانہ بنایا جائے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیے امریکہ کے اندر یہ شروع ہوا تھا امریکہ سے جی 9/11 کے بعد سے، لیکن آج امریکہ کو اس کے خلاف قانون سازی کرنی پڑی، کیوں کہ بنیادی طور پہ یہ کسی مذہب مخصوص یا طبقہ مخصوص کو نقصان نہیں پہنچاتا اتنا جتنا کہ من حیث القوم پورے ملک کو اور پوری اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ لوگ جو مستشرقین کا ایک طریقہ رہا ہے، پچھلی تاریخ بھی آتی ہے کہ اسلام کے خلاف باتیں کی گئی، کتابیں لکھی گئی، ریسرچ کیا گیا، تو کیا یہ جو پیچھے کہا جاتا ہے سنگھ پریوار یا دوسرا ہندوتوا گروپ ہے، ان لوگوں کی ایک پلاننگ ہے کہ اپنے مذہب کو اگر بہتر بنانا ہے تو اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کرو؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ
ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، مذہب جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام کبھی نہیں کرتا، اور کوئی مذہب نہیں کرتا، یہ بتا دوں آپ کو۔ ہندوؤں سے آپ کو مذہبی اعتبار سے جتنا بھی کیا میں ایک طرح سے اختلاف ہو، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہندو دھرم جو ہے وہ سناتن پرمپرا جو ہے سمونے کی سماویش کی پرمپرا ہے، جو ایک طرح سے چیزوں کو قبول کرتی ہے، رد نہیں کرتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، آپ آستک ہو ناستک ہو، وہ قبول کرتی ہے۔ تو ایک طرح سے ہندو دھرم جو ہے وہ بھی اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے اور ان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک بات، عیسائی مستشرقین نے جو کچھ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس ذہنیت کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کروسیڈز ہوئیں، صلیبی جنگیں ہوئیں، لیکن بالآخر یورپ اور امریکہ کس نتیجے پہ پہنچے کہ ان چیزوں سے کام نہیں چلنے والا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج برطانیہ کے اندر تو کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہوتا جا رہا ہے، جو آپ نے بھی جس پہ بھی رپورٹ کی ہے۔ مجھے اس پہ میں مقدار پہ کبھی وہ نہیں کرتا ہوں، میں اصل چیز معیار ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدار پہ بھروسہ نہیں کیا، معیار کی بات کی ہے، اور اللہ رب العزت کی نصرت و تائید جب تک حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، یہ خیال رکھیے، سمجھے؟ تو لیکن آج کیا حال ہو رہا ہے، امریکہ بھی قبول کر رہا ہے مسلمانوں کو، برطانیہ بھی کر رہا ہے، جی مغربی یورپ کے بہت سے ممالک و مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ ایک نرم رویہ اپنائے ہوئے، کچھ سخت بھی ہیں فرانس جیسے ہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فرانسیسی صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، ان کے اپنے کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ، تو ان کا جو رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، بالآخر فرانسیسیوں کو بھی اسی نتیجے پہ آنا پڑے گا، اور ہندوستان جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ اس میں تو یہ چیزیں چلی نہیں سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک رویہ اپنانا پڑے گا تحمل و بردباری کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک مشہور قول ہے، کشندہ کشندہ بود، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ آپ بنیادی طور پہ تھوڑا سا تحمل سے بردباری سے کام لیجئے، صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ سر، دلی میں پچھلے دنوں ایک قتل ہوا تھا، ایک شردھا نام کی لڑکی کا آفتاب پونے والا نے قتل کر دیا، لیو ان ریلیشن شپ کا معاملہ تھا، بٹ میڈیا نے اور کئی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی اس کو لو جہاد کا کیس بتا دیا، یہ کہہ دیا کہ مسلمان یا اسلام اس طرح سکھاتا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے حالانکہ لیو ان ریلیشن شپ خود اسلام اس کے خلاف ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے اس شخص سے جس نے قتل کیا اس بچی کا، وہ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی یا لیگل ریلیشن شپ میں تھی، اس سے بحث میں نہیں پڑتا۔ بنیادی طور پہ جو بہیمانہ جرم ہے اس کی بہیمیت اور اس کی جو سفاکی ہے اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ میری اپنی بالکل ایک ذاتی رائے ہے، لیکن یہ مجھے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہوا مسلمانوں کا وہ غلط ہے، اس لیے کہ معاف کیجیے گا یہ صرف اسی لڑکے نے نہیں کیا ہے، ایسے بیچ میں خبریں برابر انہی اخباروں نے جنہوں نے کہ اس کو ایشو بنایا، انہی اخباروں میں مستقل خبریں آ رہی ہیں، کسی نے اپنی بیوی کو مار دیا، کسی نے ماں باپ کو مار دیا، کسی نے بچوں کو مار دیا، جی، اور کیا میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی خبریں آئی ہیں، جی، وہ ہریدوار کی آئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظلم کوئی بھی کرے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کو کسی مذہب سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لو جہاد کے لیے جو لوگ مسلمانوں کو مورد الزام بتا رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لو جہاد والے جو ہیں وہ کبھی بھی لیو ان ریلیشن شپ کو قبول نہیں کر سکتے، اور انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات، ایک بات اور یہ بات واضح ہونی چاہیے
کہ مسلمان اس بات کو بطیب خاطر قبول نہیں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ کسی غیر مذہب میں شادی کرے. تو مسلمانوں کو اور اسلام کا موقف یہ نہیں ہے. یہ افراد کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور افراد کے فیصلے پر آپ قانون بنا کے وہ کیا میں کوئی وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں. جس طرح سرکاریں لفظ جہاد کو لے کر یونیفارم سول کوڈ کا حوالہ دے کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, تبدیلی مذہب کو لے کے حوالہ بنا کے جس طرح بات کر رہی ہیں, انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کنورجن کسی مذہب کے اندر قابل قبول نہیں ہوں. اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے کسی مذہب کو کہہ رہا ہوں. میں قابل قبول نہیں جو لالچ میں ہو, خوف میں ہو یا کسی غرض سے ہو. نہیں, جیسے اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان بنتی ہے, شادی کرتی ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, کیس درج کر دیتا ہے. حالانکہ ان دنوں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں بھی بڑی تعداد میں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں, تب کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ایک بات آپ سمجھیے, بنیادی طور پہ یہ فیصلہ 18 سال سے عمر کے لڑکے اور لڑکی کو کرنے کا اختیار ہے. میں اس بات کو بالکل واضح طور پہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں. میں اس کو ذاتی طور پہ پسند نہیں کروں گا, لیکن ایک سیکولر جمہوری سماج میں فرد کی آزادی پہ کوئی روک نہیں لگا سکتا. اور یہ آزادی جو ہے وہ معاف کیجیے گا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہوگی, کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوگی, یہ سب کو ملے گی. اور اگر اس پر کوئی ایکشن ہونا ہے, اس کے خلاف کوئی قانون بننا ہے تو سب کے لیے بننا چاہیے, صرف ایک مخصوص فرقے کو ٹارگٹ کر کے نہیں بننا چاہیے. بالکل سر. یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ بار بار یونیفارم سول کوڈ کا ایشو چھیڑا جاتا ہے. دیکھیے, یہ ایک بات ہے, آپ مسلمانوں کی کچھ چڑ بنا لی گئی ہیں. یہ یونیفارم سول کوڈ بھی انہی میں سے ایک ہے. وجہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا, ہندوؤں میں اگر 7 پھیرے کے بجائے 6.5 پھیرے لگیں تو شادی نہیں ہوتی, تو یونیفارم سول کوڈ میں کیا ہوگا جی؟ آپ کیا کریں گے؟ یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سب کے لیے ایک یکساں ہونے کی بات ہو رہی ہے نا جی. تو کس طرح کا ہوگا؟ آپ نے کوئی قانون کا نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے آج تک؟ جو رپورٹ آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. سرکار کہہ چکی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کر سکتے. جی, الیکشن کے موقع پہ سیاسی اغراض سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ایک تو چڑھنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ لے کے آؤ. کیا لے کے آتے ہو تم؟ لے کے آؤ, لے کر آؤ, جو لے کر آنا ہے لے کر آنا ہے. معاف کیجیے گا جی. اور ہم سے کیا توقع کرتے ہو؟ رجسٹریشن کی نا جی, سب کی شادیاں رجسٹرڈ ہوں گی. مسلمانوں کے تو آلریڈی قاضی کے نکاح نامہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے رجسٹریشن فارم کی صورت میں جی. تو ہمارے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ آپ کے کس کو یونیفارم سول کوڈ میں کیا کریں گے؟ آپ کس کی طرز پہ شادی کرائیں گے؟ کس کے طرز پہ آپ کیا وراثت کے قوانین کا نفاذ فرمائیں گے؟ کس کے طریقے پہ طلاق ہوگی؟ سوال یہ ساری چیزیں ہیں نا. اچھا, یونیفارم سول کوڈ میں انہیں 3-4 چیزوں کو یہ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں, شادی, نکاح, طلاق, وراثت. یہی ہے اور کیا ہے سول یونیفارم. سوال یہ ہے اس ملک کے اندر جو معاف کیجیے گا یہ بات کہی جا رہی ہے, ہم لوگ کہتے نہیں ہیں لوگ اس بات کو. اس ملک کے دنیا میں ریونیو لا دنیا میں کہیں 2 نہیں ہوتے, لیکن اس ملک میں ہیں جی. اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ہندو ہیں اور ایک ایفیڈیوٹ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فائل کرتے ہیں کہ آپ ایک جوائنٹ ہندو فیملی سسٹم کا حصہ ہیں, تو آپ کو ہینڈسم ٹیکس ریلیف ملتا ہے. آپ مسلمان ہیں اور یہ سرٹیفکیٹ دے تو نہیں ملے گا. یہ بہت دلچسپ بات ہے, لیکن میں اس میں کوئی بری بات نہیں مانتا, لیکن جوائنٹ ہندو فیملی سسٹم از اے ورچوئس تھنگ, ایک مبارک بات کی چیز ہے, قابل ستائش چیز ہے, چونکہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ نیوکلیئر فیملیز کے مقابلے جوائنٹ ہندو فیملی سسٹم کو ہمیں قبول کرنا چاہیے جی. یہ ایک وہ ہے.
तो बुनियादी तौर पे इस मुल्क में दो, लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू के में आप क्या सबके अलग अलग वो बना रखा है आपने। इसी तरह से आप और भी आगे जाइए तो मसला ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह की चीज़ें लाएंगे, हमें ये पता होना चाहिए। एक मसवदा उनको पेश करना चाहिए खाका जो। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन की जी। आप हमसे क्या करेंगे, आप हमसे ये कहेंगे ना कि मजिस्ट्रेट के सामने वो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। नंबर एक, हमें निकाह आपको कबूल नहीं है मिसाल के तौर पे, जी हम निकाह मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने से पहले कराएंगे घर पे, या निकाह के क्या हम उसके बाद करा लेंगे? आप कैसे रोक लेंगे हमें? लेकिन वो बोले कि 7 फेरे लगाने होंगे सबको। नहीं तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो फेरे का सिस्टम है जन्म जन्मांतर के लिए, जो एक तरह से आप एक दूसरे के साथ अहद व पैमान करते हैं, वो क्या होगा जी। फिर दूसरी बात ये कि देखिए ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए होगा ना। सिखों ने तो उसकी मुखालफत शुरू कर दी, बिल्कुल। ईसाइयों के काबिल कबूल नहीं है जी। हिंदुस्तान की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो उसे तस्लीम नहीं करेगी। तो आप तो सिवाय खेल करने के और मजाक करने के कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं हमेशा इसीलिए मुसलमानों से कहता हूँ कि वो बिला वजह की चिड़ अपनी जो उन्हें बना दी गई है, भिंडी खाते हैं लेकिन भिंडी के नाम पे चिढ़ते हैं वाला जो होता है ना, कहते हैं भिंडी भिंडी भिंडी, समझे? तो बुनियादी तौर पे भिंडी जिस आदमी की चिड़ होती है वो भी भिंडी खाता है लेकिन बिला वजह चढ़ता है। तो मुसलमान इस पर चुप रहे। मुसलमानों को इस पे बिला वजह का इशू नहीं बनाना चाहिए और सरकार से कहना चाहिए ठीक है पहले इस मुल्क की अक्सरियत को तो राज़ी करो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, इन दिनों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के उलमा के दरमियान में, समाजी रवादारी को फ़रोग़ देने में आपकी जो उसमें स्पीच थी बहुत उम्दा थी। तो और ये जो प्रोग्राम भले इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हो, लेकिन लग रहा था कि दोनों तरफ की जो सरकार है वो इस प्रोग्राम में शरीक है और सरकार के इशारे पर, उनकी दावत पर हो रहा है। तो मैसेज क्या है? इंडोनेशिया में किस तरह मुसलमान हैं, हिंदू हैं, भारत में किस तरह? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने एक मजमून भी लिखा है जी उसके बाद, और ये बात कही है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इससे एक मैसेज जाता है। मिसाल के तौर पर डोभाल साहब ने जो तकरीर की जी, अजीत डोभाल साहब ने, उन्होंने कहा कि नफ़रत, जमहूरियत में नफ़रत की ज़ुबान, हेट स्पीच की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक मैसेज था जो क्लियर दिया गया जी। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि साहब उन्होंने इस्लाम में इस्लाह की बातें की। सवाल ये है कि हमें उससे क्यों घबराना चाहिए? अगर हमारा दामन साफ़ है, अगर हमारा मज़हब जो है वाज़ेह है, अगर हमारा मज़हब इंसान दोस्त है, अगर हमारा मज़हब इंसाफ पसंद है जो है, तो हमें डोभाल साहब की भी गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए। और इंडोनेशिया जैसे मुल्क से उलमा का जो वफ़द आया उसमें हमने देखा कि नहदतुल उलमा जो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा NGO है, मोहम्मदिया और मजलिस उलमा के लोग थे, वो बुनियादी तौर पे जब बैठेंगे बात करेंगे और की उन्होंने, तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने क्या तस्वीर पेश की। हमें एक बात ये समझना चाहिए, जब इंडोनेशिया और इंडिया की एक ख़ास अहमियत है। इंडोनेशिया आलम इस्लाम में नहीं दुनिया भर में मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जी। दोनों जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया में इस्लाम वाया हिंदुस्तान गया है जी। दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया में रासिखुल अक़ीदगी मज़हब के एतबार से है, लेकिन इस्लाम से क़ब्ल जो उनका कल्चर था उससे भी उन्होंने अपने नाता नहीं तोड़ा है। तो हमें इन चीज़ों पे एक दूसरे से सीखना चाहिए। बात और है वो ये कि इस गुफ्तगू से जो कि वहाँ हुई
اس کے نتیجے میں کم سے کم ان لوگوں کو جو کہ حالات سے مایوس ہوتے جا رہے تھے ان کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اسلام کے قبل جو کلچر تھا اس کو بھی انہوں نے اب تک برقرار رکھا ہے. وہ کیا کلچر ہیں؟ مثال کے طور پہ جو جکارتا میں سب سے بڑا ریپلیکا جو ہے کروچھیتر میں کرشن ارجن کو جو ہدایت دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا ترغیب دے رہے ہیں کہ میں طاقت کے استعمال کرنے کی، جنگ کرنے کی، وہ کہاں پہ؟ جکارتا میں. جو پرانے مندر ہیں محفوظ کیے گئے ہیں، پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ وہیں ہیں. پوجا نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ رکھے گئے ہیں، برقرار رکھے گئے ہیں. معاف کیجیے گا جی، بالی کے اندر ہندوؤں کے ایک بڑی تعداد رہتی ہے، وہاں پر ان کے جذبات کا اور ان کے عقائد کا پورا احترام کیا جاتا ہے. تو جو پنسیلا ہے، پنچشیلا کے اصول کے تحت وہاں کی سرکار چلتی ہے. ہندوستان کے اندر بھی ایک سیکولر ڈیموکریٹک پولیٹی ہے. اب ہندوستان اس سے کتنا سیکھے گا کتنا نہیں سیکھے گا یہ وقت بتائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈونیشیا میں علماء جو ہیں وہ حکومت کے مشیر کی حیثیت رکھتے ہیں جی. مثال کے طور پر اس ڈیلیگیشن میں جو صاحب آئے نہضت العلماء کے، وہ وائس پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں. تو ہمارے یہاں کیا مسلمان علماء جو ہیں ان کو مشوروں میں شامل کیا جائے گا یا نہیں جی؟ مثال کے طور پہ یہ ایک بات ہونی چاہیے. اور ایک سیکولر ملک کے اندر جو قوانین کسی اقلیت کے لیے یا اکثریت کے لیے بنے، اس میں اس ملک کے اس میں اس طبقے کے جو علماء ہیں جی، اس طبقے کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی رائے شامل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تو پروفیسر اختر الواسع صاحب کا آخر میں یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں جس طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اقلیت ہو اکثریت میں ہوں، ان کے جو اسکالرز، علماء اور مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی رائے شامل کرنی چاہیے. کئی مسئلوں پر ہماری گفتگو رہی پروفیسر اختر الواسع صاحب کے ساتھ. آپ خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے چیئرمین وائس چانسلر رہ چکے ہیں. ہماری اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. کیمرہ مین تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز.